وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ، اور بوڑھی عورتیں جن کو نکاح میں آنے کی کچھ امید نہ رہی، ان کو اس بات پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ زائد کپڑے جو کہ بشرطے کہ زینت کے موقع پر پہنے جاتے ہیں، اگر ان کا اظہار نہ کریں، اور ہر چند کہ بوڑھیوں کو بغیر پردے کی اجازت ہے۔ وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اگر وہ اس سے بھی احتیاط کریں تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ پارہ 18واں سورۃ النور کی یہ آیات نمبر 60 کی تلاوت کی گئی ہے، اور اس کا ترجمہ بھی ساتھ کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ ہمارے دروس میں جو کہ چوتھے رکوع میں یہ وجوبی حکم تمام مسلمان عورتوں کے لیے گزرا تھا کہ وہ اپنی نظریں نیچے رکھیں، یعنی اس طرف سے بھی متلقن دیکھنا ناجائز ہے، اور اس طرف نہ دیکھیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ جیسا کہ مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی، ایسا عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ بھی اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں، اور اپنی زینت کے موقع کو ظاہر نہ کریں، یعنی اپنی زیب و زینت کو بجوز اپنے شوہروں کے اور محارم پر۔ محارم وہ رشتے ہیں جن سے نکاح حرام ہے، جیسے باپ، بیٹے، بھائی، بہن وغیرہ۔ تو یہ حکم عمومی تمام مسلمان عورتوں کے لیے تھا، اور اس میں کوئی لفظ ایسا مذکور نہ تھا جس سے جوان یا بوڑھی ہونے کی تخصیص ہو سکتی۔ یہاں اس آیات میں بعض عورتوں کے لیے پردے کے حکم میں بطور استثناء تخفیف فرمائی گئی، اور بتلایا گیا کہ ایسی بوڑھی اور سن رسیدہ عورتیں
جن کو کسی کے نکاح میں آنے کی کوئی امید نہ ہو اور مردوں کو بھی ان کی طرف رغبت نہ ہو، تو ان کو جائز ہے کہ وہ گھر کے اندر یا باہر جاتے وقت اپنے زائد کپڑے، یعنی جس طرح چادر یا برقع وغیرہ ہوتا ہے، اگر وہ نہ اوڑھ کر جائیں تو ان کے لیے کوئی کا بات نہیں۔ اس سے بشرطے کہ اس سے بدن کی بناوٹ یا اپنے سنگار اور زیب و زینت کا دکھانا مقصود نہ ہو۔ تو یہ حکم جواز بھی اس وقت ہے جب کہ ظاہر زیب و زینت مقصود نہ ہو۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں ہمارے مسلم معاشرے میں بوڑھی عورتیں ایسے ہوتی ہیں، وہ پردہ یا چادر نہیں کرتی جس طرح جوان عورتیں کرتی ہیں، تو یہ شریعت نے ان کو استثناء دیا ہے کہ جو بوڑھی عورت ہے، مگر اس حکم جواز کے ہوتے ہوئے بھی آگے یہ بھی ترغیب دی گئی ہے کہ بھائی استعففنا خیر لہن واللہ سمیع علیم، کہ اگر وہ اس میں احتیاط رکھیں تو ان کے لیے زیادہ بہتر، اگر وہ بھی پردہ کر لیں تو یہ زیادہ اچھی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتے ہیں اور جانتے ہیں۔ یعنی وہیں استعففنا خیر لہن، اور اس سے بھی بچیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ یعنی اگر ایسی بوڑھی عورتیں بھی پورا ہی پردہ رکھیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اس کا انجام ان کے حق میں زیادہ اچھا ہوگا۔ واللہ سمیع علیم فرما کر یہ تنبیہ کر دی کہ ظاہری انتظامات پردہ اور حجاب کے فتنے کی روک تھام کے لیے باقی پردہ کے اندر جو باتیں کی جاتی ہیں یا فتنے اٹھائے جاتے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ خوب سنتے ہیں اور جانتے ہیں، اور اسی کے موافق اللہ تعالیٰ معاملہ فرمائیں گے۔ اس آیت سے پردہ کی اہمیت صاف ظاہر ہے کہ جب بوڑھی عورتوں کو اتنی تاکید ہے تو جوانوں کو تو کہہ نہیں کیا۔ یہاں آیت میں بوڑھی عورتوں کے متعلق یہ جو فرمایا گیا ہے یغوانا ثیابہن، کہ وہ اپنے کپڑے اتار رکھیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سے کپڑے اتارے جائیں، کون سے نہ اتارے جائیں۔ تو اس کے متعلق تمام مفسرین اور محققین کا بالاتفاق قول ہے کہ جہاں اوپر کی چادر دلائی وغیرہ کو اتارنا مراد ہے۔ پھر یہ جواز بھی اس وقت ہے جب اظہار زینت مقصود نہ ہو، کیونکہ زینت کا اظہار تو غیر مرد سامنے جائز ہے ہی نہیں۔ اللہ رحم کرے، آج کل آپ شوبیز میں دیکھتے ہیں عورتیں زیب و زینت سے بن کر مارچ کر رہی ہوتی ہیں، واک کر رہی ہوتی ہیں، ٹی وی پر دکھایا جاتا ہے، اور یہ بھی ساتھ دعویٰ ہے کہ جی ہم تو بڑے اچھے مسلمان ہیں، نام بڑے خوبصورت اسلامی نام، لیکن کام ان ناموں کی نسبت کے بالکل مخالف۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جگر گوش ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ تو یہ نصیحت کرتی ہیں کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے۔ اور دیکھیں مرد اور عورت کے، جب مرد مر جاتا ہے تو اس کے کفن کے کپڑے کتنے ہوتے ہیں؟ 2 ہوتے ہیں،
اور عورت کے 3 ہیں کہ اس کی ساتھ اوڑھنی بھی ہوتی ہے. لیکن جہاں ہماری یہ روشن خیال عورتوں کو، روشن خیال مردوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اسلام کیا ہمیں سبق دیتا ہے. پردہ کیوں ہے؟ آج مغرب کی عورت پردہ کر رہی ہے، مغرب کی عورت نقاب اوڑھ رہی ہے، لیکن مسلمان ملکوں میں عورت بے حجاب ہو رہی ہے. وہ پردے کی پابندی سے آزاد ہونا چاہتی ہے. تو پھر اللہ کی ناراضگی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہم پر اللہ کا عذاب آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اور زیب و زینت تو غیر مردوں کے سامنے بھی جائز نہیں ہے. عورتوں نے جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیور اور کپڑے کا حکم پوچھا تو آپ نے فرمایا عورتوں اللہ نے تمہارے واسطے زینت حلال کر دی بشرط کہ غیر محرم اس کو تم سے نہ دیکھے. تم زیب و زینت کر سکتی ہو، تم سونے چاندی کے زیورات پہن سکتی ہو، تم خوبصورت کپڑے، قیمتی کپڑے پہن سکتی ہو، لیکن یہ تمہارے غیر مردوں کے لیے نہیں ہے. تو قرآن و حدیث کا جو منشا عورتوں کے پردے کے متعلق ہے وہ علاوہ دوسرے آیات کی اس آیات سے بھی ظاہر ہے کہ سن رسیدہ اور بوڑھی عورتوں کو جو پردہ میں تخفیف کا جواز ہے وہ 2 شرطوں کے ساتھ ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ ایسی عمر کو پہنچ جائیں کہ حد نکاح سے گزر چکی ہوں اور اس سے نہ کوئی مرد اس کی طرف راغب ہو نہ اس کی طرف رغبت، اس کی اپنی رغبت ہو. اور دوسری شرط یہ فرمائی کہ ان کو قدرتی یا مصنوعی زیب و زینت اور سنگار کے موقعوں کو غیر مردوں اور نامحرموں کو دکھلانا مقصود نہ ہو. اور پھر ان 2 شرطوں کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ حجاب کی جو پابندیاں بوڑھیوں پر واجب نہیں ہیں وہ بہتر ہے، وہ بہتر ان کے بھی حق میں ہے. اور اس سے صاف ظاہر ہے کہ جوان یا دیڑھ عمر کی عورت کو اپنے جسم کے اخفاء میں کتنا اہتمام چاہیے. مگر افسوس صد افسوس آپ کے یہ قرآنی احکام و ہدایت غریب غرباء کے لیے یا کسی مخصوص طبقے کے لیے ہوں تو ہوں، ورنہ روسا عمرا ہائی کلاس کے طبقات جو اپنے آپ کو ہائی کلاس کے لوگ کہتے ہیں اللہ ماشاء اللہ یہ حجاب اور 70 کی پابندیوں کو وہ دکر یا انوسی خیالات کا ٹائٹل دے کر نہ صرف خیر بات کہہ چکے ہیں بلکہ اسلامی اور شرعی پردوں کو بذام خود اپنی نام نہاد ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب قرآنی احکام کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہو تو اس کا جو انجام دنیا میں دیکھ رہے ہیں وہ تو آنکھوں کے سامنے ہے. آخرت میں جو معاملہ ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. الغرض یہاں پردے کے متعلق احکام و مسائل بیان ہوئے، آگے معاشرت کے بعض احکام بیان ہوں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا اخطانا ربنا ولا تعمل علینا اصرا کما حملت علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد
وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.